اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف الجر حاکا حروف الجر وہی من الہ حتی خلا حاشا عدا فی عن علا مز منذو ربا اللام کئی واون وتا والکاف والبا ولعل ومتا. فرما رہے آج کی بحث حروف جارہ کے بارے میں ہے. حروف جر کیا ہے؟ ہا کا سے مراد کیا ہے؟ آپ ان کو لے لو اسماء افعال کے معنی پر. خذ ان حروف جارہ کو آپ لے لو. وہ کیا کیا ہے؟ وہی من الہ حتی سے لے کر لعل اور متا تک ہے. یہاں تک پوری لائن حروف جارہ کو آپ لے لیں. بالظاہر اخصص مز منذو وحتی والکافا والواوا وربا والتا. یہاں فرما رہے ہیں اور ظاہر کے ساتھ خاص کرو. اب یہ حروف جارہ جو وہاں 17 تک گن رہے تھے نا، یہاں سیوطی میں 20 گنے ہیں. حروف جارہ کتنے گنے ہیں؟ 20. ان کو آپ لے لو، ہا کا لے لو. اب ان 20 میں سے 7 ایسے ہیں جن کو اس میں ظاہر کے ساتھ ہی خاص قرار دو، یعنی وہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتے ہیں حروف جارہ. تو فرما رہے بالظاہر اخصص، آپ خاص کر لو ظاہر کے ساتھ ہی. کس کو؟ منذو و مز، منذو اور مز کو، وحتی والکافا والواوا وربا والتا. ان سب کو آپ ظاہر کے ساتھ خاص کر لو. تمام شو. فرما رہے ھذا باب حروف الجر، یہ باب حروف جر کے بارے میں ہے. اب یہ حروف جر ہے کیا ہوتے ہیں؟ حروف جر ویسا تو اس ابن مالک کے نزدیک یہاں 20 ذکر کر رہے ہیں، لیکن شیخ بہائی نے سمدیہ میں اس کو 14 ذکر کیے ہیں. جو اوریجنل ہے وہ 14 ہی ہے حروف جارہ. وہ بعض جو 17 ہے، بعض نے 17 کیے ہیں، جیسے عوامل میں اور ہدایہ میں کتنے ہیں؟ 17 ہے. تو یہ اختلاف ہے، 17 14 اور 20 میں اختلاف ہے. شیخ بہائی نے جو کثرت سے استعمال ہونے والے وہ 14 کو ہی ذکر کیے ہیں. تو یہ حروف جارہ کیا ہے؟ کیا کام ہے ان کا؟ یہ حروف جار کو جر کیوں کہا؟ جر کے معنی کھینچنے کو کہتے ہیں. جر کس کو کہتے ہیں؟ کھینچنے کو. تو یہ حروف جارہ ہے، کھینچنے والے حروف. مقصد مررت بزیدن ہے تو با حرف جر ہے. تو یہ با حرف جر کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ ما قبل فعل یا شبہ فعل کے معنی کو کھینچ کے اپنے مدخول کے لیے دیتے ہیں. اب جیسے میں گزرا زید سے، اب یہ با نے کیا کام کیا؟ یہ با مررتو کے مرور کے معنی کو، اس مررتو کو کھینچ کے کس کی طرف دیا؟ زید کی طرف. یعنی میں گزرا زید سے، یہ گزرنا، میرا گزرنا زید سے ریلیٹ کرنا، یہ کس نے کیا ہے؟ با نے کیا ہے. تو یہ با کا کمال ہے. اس وجہ سے ان کا نام کیا حروف ہے؟ جارہ. جارن سے ہے، مادن سے. اس میں فاعل کا صیغہ بمعنی کھینچنے والے حروف. تو فرما رہے ہا کا اے خذ حروف الجر، آپ ان حروف کو لے لو جو کھینچنے والے ہیں. وہی 20. پس ابن مالک کے نزدیک یہ 20 ہے. من و الہ و حتی و خلا و حاشا و عدا و فی و عن و علا و مز و منذو و ربا و اللام و کئی. اب ان میں سے ایک کیا ہے؟ 17 کے علاوہ ایک کئی ہے. اس کئی کے لیے فرما رہے وقل من ذکرہا، بہت کم ہے جنہوں نے اس کئی کو حروف جارہ میں ذکر کیے ہیں. وہ کم ہے، کئی کو ذکر کرنے والے بہت کم ہے. ولا تجر الا مل استفہامیۃ، پس یہ ولا تجر، پس یہ کئی جر نہیں دیتا ہے الا مل استفہامیۃ، مگر مائے استفہامیہ کے ساتھ، یعنی اس کو جر دیتا ہے، مائے استفہامیہ کو جر دیتا ہے. ہو گیا؟ یعنی کئی ماں ہو، کئی ماں. وَأَن وَمَا وَسِلَتَهَا،
اور اس کے ساتھ ما اور ان مصدریہ اور ما مصدریہ یہ دونوں اس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں. کس کے ساتھ؟ یہ کئی کے ساتھ. یعنی السلام علیکم کئی ما ہوتا ہے بمعنی لما کی طرح، اصل میں کئی ما تھا، کئی ما تھا، تو یہ کئی ما میں کیا ہے صحیح؟ یہ ما مضافن ما اس کے لیے مجرور ہے. اسی طرح جئت کئی اکرم زیدن تھا، فرض کرو جئت کئی اکرم زید، کئی ان اکرم تھا، ان وصل ہوتا ہے اس کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ یوز ہوتا ہے یا ما مصدریہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اس کے علاوہ کہیں یہ داخل نہیں ہوتا ہے، یہ تین اس کے ساتھ استعمال ہوگا. وواو وتا والکاف والبا ولعل، اور واو تا کاف اور با اور لعل بھی ہے، یہ بھی حروف جر میں سے. اب ان میں سے لعل بھی فرماتے وقل من ذکر هذه ایضا، نیز اس لعل کو بھی ذکر کرنے والے بھی کم ہے. ولا یجر بها الا اقیل، اس کے ذریعے سے جر نہیں دیتا مگر اقیل نحوی ہے، ان کے نزدیک یہ حرف جارہ واقع ہوگا. ویسے عوامل میں بھی کہا تھا نا لعل بالمغوار منک قریب، وہاں بھی لعل کس کے لیے استعمال ہوا تھا؟ حرف جار استعمال ہوا تھا. ہاں یہاں خلاف قاعدہ نہیں ہے، یہاں کیا ہے 20 کو ذکر کیا. آپ لوگ دیر سے تشریف لائے نا، ہاں اس وجہ سے ابھی بہت ساری باتیں. یہاں 20 کو ذکر کیا، اس میں سے لعل خلاف قیاس بھی نہیں ہے. یہاں 20 ذکر کیا مصنف نے، لیکن وہاں کتنے ذکر کیا تھا؟ بعض نے 17 کو ذکر کیا. شیخ بہائی نے سمجھا میں کتنے ذکر کیے؟ 14 کو ذکر کیا. تو پس یہ 14 17 اور یہاں 20 کو ذکر کیے ہیں. 17 تھے تو وہاں بھی 17 تھے. تو یہ حروف جارہ سائیں یہاں کتنے ہیں؟ 20 ہے جو جارہ ہیں. کیا مطلب جارہ؟ جو کھینچنے والے ہیں. کیا کھینچنے والے ہیں؟ فعل یا شبہ فعل کے معنی کو اپنے مدخول کی طرف کھینچنے والے ہیں. جیسے مررت بزید، میں گزرا زید سے. یہ جو گزرنا یہ اس لفظ مررتو کو با نے ریلیٹ کیا کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ. میرا گزر کس سے ہوا؟ زید سے. تو یہ حروف جارہ ہے، یعنی معنی فعل یا شبہ فعل کو کھینچ کے اپنے مدخول کی طرف دینے والے حروف ہے. یہ یہاں 20 ہے. ومتا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ متا ہے. وقل من ذکرها ایضا، یہ متا کو بھی ذکر کرنے والے کم ہے. ولا یجر بها الا حذیل، حذیل، پس اس کے ذریعے سے جر نہیں دیتا مگر حذیل جر دیتا ہے اس لعل کے متا کے ذریعے سے. اقیل لعل کے ذریعے سے دیتا ہے، حذیل متا کے ذریعے سے جر دیتا ہے. وزاد فی الکافیہ، اور کتاب کافیہ میں زائد کیا ہے مصنف نے لولا، لولا کو بھی. یہ لولا بھی جر دیتا ہے. کہا لولا کلمہ خلقت، یہ لولا کا لولاہ ضمیر پر داخل ہوتا ہے لیکن ہے حروف جارہ ہے کہا ہے کتاب کافیہ. اذا ولیہا ضمیر، شرط یہ کہا ہے کتاب کافیہ میں جب اس کے پیچھے ضمیر ہو. ولیہا اس کے پیچھے ضمیر ہو. وہو مشہور عن سیبویہ، اور یہ مشہور ہے سیبوی کے نزدیک ہے. لولا کا لولاہو لولا یا، اس طرح ضمیر پر داخل ہوتے ہوئے. یہاں تک حروف جارہ 20 کو گنے ہیں. اب فرما رہے بالظاہر اخصص. اب یہ حروف سے بعض ایسے ہیں جو اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں پر داخل ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو صرف ظاہر پر ہی داخل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں فرما رہے ہیں بالظاہر اخصص مز منذ و مز، ظاہر کے ساتھ خاص کر لو منذ اور مز کو، وحتا والکافا والواوا وربا والتا. یہ جو 7 حروف جارہ ہے ان کو خاص کرو فقط کس کے ساتھ؟ فلا تجر بها ضمیرا، پس ان کے ذریعے سے جر
نہ دو ضمیر کو، بس یہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتے. وخصوص بموز و منزو، اب یہاں سے ساتھ جو ظاہر کے ساتھ خاص قرار دیے تھے، اب ان کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو ظاہر کے ساتھ ہے وہ کون سے اس میں ظاہر کے ساتھ ہے، کیا وہ کوئی خاص معین اس میں ظاہر ہے یا ہر ایک پر داخل ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں شعر دیکھو چوتھا شعر، وخصوص بموز و منزو وقتاً، آپ خاص کر دو اس میں ظاہر میں سے بھی موز اور منزو کو وقت کے ساتھ خاص قرار دو. وَبِرُبَّ مُنَكَّرًا، اور ربہ کو خاص قرار دو نکرے کے ساتھ، یعنی اس میں ظاہر کوئی بھی ہو داخل نہیں ہوگا، صرف اس میں ظاہر وہ بھی نکرہ ہو. وَالتَّاءُ لِلَّهِ، اور تا فقط اللہ پر داخل ہوگا. وَرَبِّن، اور اللہ، اور ترب الکعبہ، اور تاللہ، بس، اور تا کسی اور اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہی نہیں ہے. وَمَا رَوَوْا مِن نَحْوِ رُبَّهُ فَتًا، اور وَمَا رَوَوْا یعنی جنہوں نے روایت کیے ہیں من نحو ربہ فتن، بعض نے جو ربہ فتن جو روایت کیے ہیں، یعنی ربہ اوپر کہا تھا کہ منکرن، منکر کے ساتھ نکرے کے ساتھ خاص سے کہا تھا نا. اب ربہ رجلن وہاں کہا تھا، یہاں ربہ فتن، یہاں ربہ ضمیر پر داخل ہو گیا ہے، اور وہ اس میں وہ بھی معرفہ پر داخل ہو گیا ہے. اوپر نکرہ کہا تھا، کہا تو ایسی مثالیں بھی آئی ہیں. تو جنہوں نے یہ روایت کی ناظرون، یہ کم ہے. کذا، کہا، اسی طرح کہا کہنا، ونحوہ اتا، اور اس جیسی مثالیں کاف کا بھی ضمیر پر داخل ہوتی بھی مثالیں ہیں، لیکن یہ بھی کم ہے. فرما رہے وخصوص بموز و منزو وقتاً، آپ خاص قرار دو موز اور منزو کے ذریعے سے وقتاً، وقت کو ان کے ساتھ وقت کو خاص قرار دو. غیر مستقبل، در حال کہ وہ کیا ہو وقت کے ساتھ، اور وہ وقت بھی مستقبل کا غیر کے ساتھ، یعنی ماضی اور حال کے ساتھ یوز ہوگا مز اور منزو. نہ ہو ما رأیتہ مز یومنا، میں نے اس کو نہیں دیکھا مز یومنا، آج کے دن سے نہیں دیکھا. پس یہاں آج کے دن میں نہیں دیکھا، یوں ہے. ہاں ہاں ہاں، یہ فی کے ساتھ ہے نا صحیح. یہ زمان حاضر کے لیے استعمال ہے، یعنی آج کے دن میں نہیں دیکھا ہے. یہاں ما رأیتہ مز یومنا، میں نے اس کو آج کے دن میں نہیں دیکھا، تو یہاں فی یومنا کے معنی پر ہے. تو جہاں فی یومنا کے معنی پر ہو وہ زمان حاضر کے لیے یوز ہوتا ہے. او منذ یوم الجمعتی، یا میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، وہاں بھی معنی من ہے. تو وہ جو من کے ساتھ منذ یا مز استعمال ہو تو وہ زمان ماضی کو شو کرتا ہے. ہو گیا. اگر وہ فی کے معنی کے ساتھ ہو تو زمان حاضر ہے، من کے ساتھ استعمال ہو تو زمان ماضی کے لیے استعمال، گزشتہ زمانے پر دلال کرتا ہے. وَخْصُصْ بِرُبَّ مُنَكَّرًا لَفْظًا وَمَعْنًا اَوْ مَعْنًا، اور آپ ربہ کے ساتھ خاص قرار دو منکر کو، نکرے کو ربہ کے ساتھ خاص قرار دو. لفظاً وَمَعْنًا، یا تو وہ نکرہ جو اسم ظاہر ہوگا وہ لفظاً اور معنن ہی نکرہ ہوگا، لفظاً بھی نکرہ ہوگا اور معنن بھی نکرہ ہوگا. او معنن فقط، یا تو معنن فقط نکرہ ہوگا. اس کا مطلب لفظاً معرفہ ہے، لفظاً تو معرفہ ہے لیکن معنن حقیقتاً کیا ہے وہ نکرہ ہے. ان دونوں پر داخل ہوتا ہے. کما قال فی شرح الکافیتی، جیسا اس کے لیے کہا ہے کتاب شرح کافیہ میں مثال لے کے آئے. نو رب رجل و اخیہ، میں گزرا مررت، یا کوئی بھی اس کے ساتھ لے آئیں. یا رأیت رب رجل و اخیہ، رجل سے گزرا، و اخیہ اور اس کے بھائی سے گزرا. پس یہاں رب رجل میں رب رجل نکرے کے ساتھ خاص ہوا نا صحیح. وہ رجل لفظاً بھی نکرہ ہے اور معنن بھی نکرہ ہے. 6 عرب میں سے
3 ارب سمجھ لو یا 2.5 ارب مرد سب پر دلالت کرتا ہے. وہ اخیہ میں کیا ہے؟ اور اسی رجل کے بھائی سے گزرا. اخیہ لفظاً تو اخی اضافہ ہے ضمیر کی طرف، معرفہ کی طرف، تو لفظاً تو معرفہ ہے، لیکن حقیقتاً کہ اسی کا بھائی کہا تو کو وہ پہلے رجل ہی نکرہ تھا، تو اس کا بھائی کہا تو وہ بھی نکرہ ہے، تو مانن نکرہ ہے. یہاں اخیہ لفظاً کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیوں؟ اضافہ ہوا نا، عرف المعارف کی طرف اضافہ ہوا ہے، لیکن جب اضافہ ہونے کے بعد وہ ضمیر جب لوٹایا تو وہ رجل کی طرف لوٹا رہا ہے، وہ پہلے سے ہی اوریجنل 100% نکرہ ہے، تو اس کی طرف لوٹایا تو پھر یہ کہاں سے معرفہ رہے گا؟ تو مانن نکرہ ہے یہ. وَالتَّاءُ جَارَّةٌ لِلَّهِ وَرَبٍ، اور تا جر دینے والا ہے اللہ کو اور مضافاً الی الکعبۃ، اور وہ رب جو اضافہ ہو کعبے کی طرف، جیسے طرف بالکعبہ، اس رب کی طرف جو کعبے کی طرف اضافہ ہو. اویل یا کی طرف اضافہ ہو. نحو تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ پر داخل ہوا. وَطَرَبْ بِالْكَعْبَةِ، وہاں تو شاذ کہا تھا نا سائیں، لیکن یہاں بغیر شاذ کے ہے استعمال ہوا ہے کیے ہیں. وَطَرَبْ بِالْكَعْبَةِ وَطَرَبْ یا کے ساتھ، یعنی رب پر داخل ہوا جو اضافہ ہوا یا کی طرف. وَسُمِعَ أَيْضًا تَرْرَحْمَانِ، اور سنا گیا ہے نیز تررحمانی بھی، یعنی اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. وَمَا رَوَوْا مِنْ إِدْخَالِ رُبَّا عَلَى الضَّمِيرِ، اور جن علماء نے روایت کیے ہیں ربا کے ضمیر پر داخل ہونے کو، نحو ربہ فتن، وہ ازہے سے جوان کے کم ہے. تو یہاں ربہ فتن نظرون، یہاں تو اس میں ظاہر اس پر داخل ہوتا ہے، کہا تھا نکرے پر یا معرفہ پر داخل ہوا ہے، تو یہ مثالیں کم ہے. من وجہین، 2 وجہوں کی بنا پر کم ہے. وہ کیا ہے؟ ادخالها علی غیر الظاہر. نمبر 1 تو یہ ربا ظاہر پر داخل ہوتا ہے، کہا تھا خاص ہے، خاص تھا ہاں، لیکن یہاں کس پر داخل ہوا؟ ضمیر پر داخل ہوا. اور دوسری بات یہ نکرے پر کہا تھا وَعَلَى مَعْرِفَةٍ، اور یہ کس پر داخل ہوا؟ تو یہاں 2 خلاف ورزیاں ہیں، اس لیے یہ کم ہے. قضا، اسی طرح نظر کم ہے ادخال الکافی علی الضمیر، کاف کا داخل ہونا ضمیر پر، یہ بھی کم ہے. کقولہ، جیسے شاعر کا قول ہے لَإِن كَانَ مِن جِنٍّ لَأَبْرَحَ طَارِقًا وَإِن يَكُ إِنسًا مَا كَهَ الْإِنسُ يَفْعَلُ. تو یہ کہا پر ہماری شاید مثال ہے، کاف ضمیر پر داخل تو ہوا ہے لیکن یہ شاذ ہے اور نظر ہے، کم ہے. وَنَحْوِهِ، اور اسی طرح اس کی مثل اور بھی ہے، مثال کے طور پر کاف ضمیر پر داخل ہوتے ہوئے مما عطا، جو آیا ہے کلام عرب میں، کقولہ، شاعر کا قول ہے وَلَا تَرَى بَعْلًا وَلَا حَلَائِلَ کہو وَلَا کہن إِلَّا حَاضِلًا. یہاں کہو اور کہن پر ہے، کاف ضمیر پر داخل ہو گیا ہے، یہ بھی کم ہے. وَكَذَا إِدْخَالُ حَتَّى عَلَيْهِ، اور اسی طرح حتیٰ کا بھی ضمیر پر داخل ہونا یہ بھی کم ہے، چونکہ یہ سب ظاہر کے ساتھ مختص حروف جارہ ہے. نہ ہو جیسے فرما رہا ہے فلا واللہ لا یلفی اناس، لا یبقى اناس تھا نا وہاں، وہیں یبقى ہے. اللہ کی قسم کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، فتن ازہے سے جوان باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ ابن ابی زیاد، اے ابن زیاد، یہاں تک کہ تو بھی ہماری شاید سے حتیٰ کا پر ہے، بس یہاں کیا ہے ضمیر پر داخل ہوا، اس طرح کم ہے. بعض وبین وابتدی فی الامکنۃ بمن وقد تأتی لبدء الازمنہ. یہاں تک ایک بحث ختم. اب یہاں ہر ایک کے معنی بیان کر رہے ہیں کہ من کس معنی کے لیے آتا ہے اور کیا کیا معنی ان کے ہیں، وہ تفصیل مزید فرما رہے. بعض آپ تبعیض کے لیے لے آؤ، وبین اور تبیین کو بیان کرو، وابتدی فی الامکنہ
یا ابتدا کا معنی جو مکان میں ابتدا کے معنی کے لیے لے آؤ، کس کے ذریعے سے؟ بمن، من کے ذریعے سے، بمن بعض، من کے ذریعے سے آپ تبعیض کو بیان کرو، بمن بین، من کے ذریعے سے آپ تبیین کو بیان کرو، اور ابتدا کرو اس من کے ذریعے سے فی الامکنتی، مکان میں، مکان کی ابتدا کے لیے، ایک زمان کی ابتدا ہے، ایک مکان کی ابتدا۔ وقت تأتی لبدء الازمنہ، اور کبھی یہ من اس کے ذریعے سے کس کی ابتدا کی جاتی ہے؟ زمان کی، تمام۔ پھر ہمارے وزید فی نفی وشبہہ فجر نکرتن، فجر نکرتن کما لباغ من مفر، اس شعر میں فرما رہے جب یہ کلام منفی ہو تو من کو زائد قرار دو یا زائد کیا گیا ہے، جیسے ما جانی من احدن کہا تھا نا، اصل میں کیا تھا؟ ما جانی احدن ہے نا، تو منفی کے بعد من زائد ہوتا ہے، تو یہاں شعر فرما رہے وزید فی نفی وشبہ، اور زائد کیا گیا ہے اسی من کو نفی میں اور شبہ نفی میں، فجر نکرتن، پس یہ جر دیتا ہے کس کو؟ نکرے کو، جیسے ما جانی من احدن، یہاں احد کو جر دیتا ہے، لیکن مثال دیا ہے، اور وہ من کون سا ہے؟ جر تو دیتا ہے نا، زائدہ جر تو دے گا، لیکن ہے من زائدہ ہے، ترکیب نہیں ہوگی، جر دے گا ترکیب نہیں ہوگی۔ ہاں مثلا ترکیب جانی ما جانی من احدن، یا اس کے لیے یہاں جو مثال دیا کمال باغ من مفر، کمال باغ من مفر، یعنی ظالم کے لیے کوئی مفر نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ عدل کے اس میں پنجے میں آئے گا۔ تو کمال لباغ من مفر میں کہیں بھی کوئی بھی ایسی مثالیں آ جائے تو ما جانی من احدن وغیرہ میں بھی احدن ڈائریکٹ فائل قرار دینا ہے، جار مجرور متعلق فلاں نہیں ہوگا، بس باقی جر دے دیتا۔ ہاں فرار ظالم کے لیے مال باغن، باغی کے لیے نہیں ہے، باغی سے مراد ظالم کے لیے نہیں ہے، من مفر سے مراد مال باغن مفرن ہے، باغی کے لیے کوئی فرار نہیں، مفر نہیں ہے، جگہ ہے ہی نہیں۔ یہاں تک ہو گیا ایسا ہی؟ ہاں فرما رہے دیکھیں فصل فی معانی حروف الجر، یہاں ایک فصل ہے جو حروف جر کے معانی کو بیان کرنے کے لیے ایک فصل ہے۔ فرما رہے بعض وبین الجنس وابتدی فی الامکنۃ بالاتفاق بمن، من کے ذریعے سے سب علماء اس میں اتفاق ہے، تبعیض اور تبیین جنس کو بیان کرنے کے لیے اور امکنہ میں ابتدا کرنے کے لیے من کے ذریعے سے ابتدا کرتے ہیں۔ نحو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پس یہاں لن تنالوا البر، ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ نفقہ دیں گے، یعنی مما تحبون، اس میں سے بعض کو جس سے آپ چاہتے ہیں، وہ قربان کریں گے، وہ چیزیں دیں گے تو نفقہ دیں گے تو پھر نیکی تک پہنچ سکتے ہیں۔ 1 روپیہ بھی نہیں خرچ نہیں کر رہے ہیں پھر ہم جنت میں ائمہ کے ساتھ رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، اس کے لیے دینا پڑے گا، اپنی سب کچھ دینا ہوگا۔ جہاد کا ٹائم ہو تو جہاد کے لیے بھی کیا ہے، اپنے بچوں تک کو بھیجنا پڑے گا، تب جا کے ہر جو بھی محب چیز ہے اس کو خرچ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کیا ہے۔ ہمارے یہاں مما تحبون پر ہمارا شاید مثال ہے، مما میں یہ من بعض ہے، یعنی ساری چیزیں دے دو نہیں کہا، مما بمانے کیا ہے، ان میں سے بعض ما تحبون، اس میں سے بعض تو دے دیں، بعض کو تو کم از کم۔ اب یہاں من کس کے معنی پہ آیا ہے؟ بعض کے معنی پر۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہاں من جنس کے لیے ہے، پس تم بچو خباثت سے، پلیدی سے بچو، رجس کہا پلیدی سے بچو، اب ہر چیز پلیدی ہے نا، ہم لوگ سوچ رہے تھے فرض کو پلیدی سے مراد یہ نجاست وغیرہ ہوں گے، اس سے بچو۔ احسن من الاوثان، بت پرستی سے، من نے بیان کیا وہ پلیدی سے مراد در حقیقت وہ کون سی پلیدی ہے؟ بت پرستی، وہ بھی پلیدی دوسری بھی ہے بہت ساری، لیکن
من نے بیان کر لیا کہ رجس سے مراد اوثان ہے، بت پرستی سے بچو۔ اچھا، اسی وجہ سے جاپان اور میں زلزلہ آ گیا نا، کیونکہ وہاں ابھی تک بہت پوری دنیا میں کیا ہے، ایک ارب مسلمان مشکل سے ہیں، باقی 6 ارب میں 5 ارب غیر مسلم ہیں، اور اس میں سے اکثر بت پرست بھی ہے، ابھی تک بت پرست ہے۔ تو یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان میں من جنس کو بیان کیا ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا، یہاں من المسجد الحرام امکنہ کی ابتدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کیا یعنی من المسجد الحرام سے، سبحان الذي سبحت سبحانہ ہے، مفعول مطلق واقع ہوتا ہے جہاں بھی ہے سبحانہ استعمال ہو، تو من المسجد کائے کے لیے ہے صحیح، من ابتدائے مکان کے لیے، شروع وہاں سے کیا ہے۔ وقد تأتی لبعض الازمنة، اور کبھی کبھی یہ ازمنہ کی ابتدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے من، کقولہ تعالی، جیسے کہ اس اللہ کا قول ہے تعالی جو درحالے کی بلندتر ہے، لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، پس یہاں لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، مساجد کو تاسیس کیا گیا ہے، اس کو تعمیر کیا گیا التقوی کی بنا پر من اول یوم، شروع دن سے۔ پس یہاں بھی امام خمینی نے بھی فرمایا یہ مساجد کیا ہے، اسلام کے مورچے ہیں، اس کو کنٹرول میں رکھو، یعنی اس میں مورچے سے مراد کیا ہے، اس میں صبح کی نماز کے لیے جاؤ مراد ہے، مین چیز صبح کی نماز ہے، اور نماز کے مورچے کو چھوڑیں گے تو پھر مسائل، ہاں تو اس میں جائیں گے تو متحد ہو سکتی ہے پوری قوم۔ راتوں کو سو کے مورچے خالی رکھتے ہیں پورے پاکستان میں تو پھر کوئی کام نہیں چلے گا، تو اس کی ابتدا جہاں بھی ہو وہ مدارس سے شروع ہے۔ وَنَفَاهُ الْبَصْرِيُّونَ إِلَى الْأَخْفَشَ وَمَذْهَبَهُ، اسی وجہ سے وَنَفَاهُ الْبَصْرِيُّونَ، بصرہ والوں نے اس بعد ازمنہ کے لئے آنے کو نفی کیا ہے، إِلَّا الْأَخْفَشَ، سوائے اخفش کے، انہوں نے کہا کہ ابتدائی زمان کے لئے نہیں آتا ہے، امکنہ کے لئے ہی۔ وَمَذْهَبَهُ، اور یہ جو اخفش کا جو مذہب ہے، مذہب سے مراد ذہب سے ہے نا، ان کا چلنے کا راستہ، ان کا جو نظریہ ہے وہ صحیح، یہ صحیح ہے، کس کا، اخفش کا صحیح ہے، کیونکہ اخفش نے کیا کہا، بصرہ والوں نے تو نفی کیا، بصرہ والوں میں سے اخفش نے کہا نہیں، بعد ازمنہ کے لیے آتا ہے، کیوں، ان کا نظریہ صحیح ہے، کہا کیوں، لصحت السماع بذالک، کیونکہ سماعن بھی سنا گیا ہے، من اس کے لیے آتے ہوئے سماعن بھی سنا گیا ہے، بس اس کے لیے بہت ساری مثالیں دیتے، ان میں سے ایک دیا ہے من الآن الی الغد، اس طرح استعمال ہوا ہے، یعنی عبارت میں من الآن ابھی سے الی الغد کل تلک کے لیے، ایسے ایسے جملے استعمال ہے، وہ من زائد کے لیے ہیں، من اس کے لیے ہے بعد ازمنہ کے لیے، ہاں نفاہو، یعنی اس بعد ازمنہ کو نفی کیے ہیں بصرہ والوں نے، اس کے لیے نہیں آتا ہے کہا، سوائے ان میں سے بھی اخفش نے کہا وہ نفی کے لیے آ جاتا ہے، بعد ازمنہ کے لیے استعمال ہے کہا، اور اس اخفش کے مذہب کے لیے کہا کہ یہ صحیح نظریہ ہے، چونکہ سماعن بھی سنا گیا ہے۔ وزید اے من عندنا، اور ہمارے نزدیک یہ جو ہمارے پاس زائد ہے، کون، من زائد ہے، یہ علماء فرماتے ہیں این دنا کے معنی کیا ہے، یعنی جملہ جمہور بصرین کے نزدیک، علماء جمہور بصرہ مراد ہے، ہم علماء بصرہ کے پاس کیا ہے، زائد کیا گیا ہے فی نفی و شبہ، نفی اور شبہ نفی میں، شبہ نفی سے مراد وہ النہی والاستفہام منہ ہے، فجر نکرتن، پس یہ جر تو دیتا ہے نکرے کو، کما لباغ من مفر، پس کوئی باغی کے لیے مفر نہیں ہے،
یہاں من داخل ہوا. اسی طرح وحل من خالق غیر اللہ، یہاں بھی کیا ہے؟ حل خالق غیر اللہ ہے. ہاں حل استفہامیہ، خالق مبتدا وصفی ہے اور غیر اللہ فاعل صد مصد ہے، لیکن اس میں من داخل ہو گیا ہے. وزید عند الاخفشی فی الایجابی، لیکن اخفش نے تو کہا ہے اسی بصرہ میں سے ایجاب میں بھی یہ زائد واقع ہوتا ہے. انہوں نے تو نفی میں کہا تھا نا ما جانی من احدن وغیرہ، یہ جو دو مثالیں لائے. اخفش کہتا ہے کہ ایجاب میں بھی فجر النکرۃ والمعرفۃ، پس یہ جر دیتا ہے کس کو؟ نکرے کو بھی اور معرفے کو بھی. نہ ہو جیسے مثال دیا ہے قد کان من مطر، پس یہاں اخفش کے نظریے کے مطابق مثال لے کے آئے قد کان مطرن تھا، یہاں من زائد واقع ہو گیا ہے. یہ مثبت ہے نا صحیح، جملہ مثبت میں داخل ہوا ہے. اسی طرح اور وہ بھی نکرے میں، نکرے کے لیے مثال دیا ہے مطر نکرے پر. معرفے کے لیے مثال دے رہے ہیں یذل به الحرباء یمسل قائما ویکسر فیہ من حنین العبائر، یہاں من حنین العبائر پر ہے. یہ حنین العبائر لفظاً کیا ہے؟ معرفہ ہے، اس پر من زائد ہوا ہے جملہ فعلیہ، اور وہ بھی اس جملے پر جو مثبت ہے اس پر داخل ہوا ہے، ایجاب پر بھی داخل ہوا ہے. یہاں تک بحث ختم. یہ من کے معنی بیان کیا یہاں تک. للانتہا حتی ولام وإلی ومن وباء یفہمان بدلا. اب من کے بعد چونکہ من ابتدا کے لیے آتا تھا اس لیے حروف جارہ کی تفصیل بھی من کے ذریعے سے ہی کرنا مناسب جانا. اور للانتہا، اور یہ کس کے لیے آتا ہے صحیح؟ انتہا کے لیے استعمال ہوگا، حتی استعمال ہوگا. ہاں حتی استعمال ہوگا کس کے لیے؟ انتہا کے لیے. ولام، اور لام بھی انتہا کے لیے استعمال ہوگا اس الہ کے معنی پر. وإلی، اور کیا ہے؟ الہ بھی. ومن وباء یفہمان بدلا، اور من اور با وہ ہے جس کے ذریعے سے بدل کو جانا جاتا ہے. جیسے اب مثال دے رہے ہیں وللانتہائی حتی، انتہا کے لیے آتا ہے حتی نہ ہو حتی مطلع الفجر، پس یہاں حتی مطلع بھی مانے الی مطلع انتہا کو بیان کیا. ہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، جبرائیل بھی باذن ربہ. آگے کیا ہے؟ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، انتہا وہاں تک ہے. وإلی، اور اسی طرح ولام، اور لام بھی الہ کے معنی پر آتا ہے، یعنی انتہا کے لیے استعمال ہوا. نہ ہو سقناہ لبلد میت، بمعنی کیا ہے؟ سقناہ الی بلد میت، یہ بھی انتہا کے لیے آیا ہے لام بھی. وإلی، اور یہ خود الہ خود بھی کیا ہے؟ انتہا کے لیے آتا ہے. حتی آیا، لام آیا اور الہ ہے. نہ ہو سرت البارحۃ الی آخر اللیل، سرت البارحۃ، میں رات بھر، بارحہ کہتے ہیں رات بھر سیر کرتا رہا، گزشتہ رات کیا ہے؟ سیر کرتا رہا. الی آخر اللیل، آخر اللیل تک، تو یہاں بھی الہ انتہا کے لیے. یہ تین حروف جو عامل ہے انتہا کے لیے آ گئے. ومن وباء یفہمان بدلا، اور من حرف جر اور با یہ دونوں سمجھانے والے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں بدل کو. نہ ہو جیسے مثال دیا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ، آیا تم راضی ہو حیات دنیا، کیا ہے؟ حیات دنیا کو پر راضی ہو، من الآخرۃ بمعنی بدل ہے آخرت. پس یہاں من کس معنی پر ہے؟ بدل کے معنی پر ہے، اس کے بدلے میں راضی ہو، پس یہاں بدل کے معنی پر آیا ہے. اسی طرح فَلَيْتَ لِي بِهِمْ قَوْمًا إِذَا رَكِبُوا شَنُّ الْإِغَارَةَ فُرْسَانًا وَرُكْبَانًا، کاش میرے لیے ایک ایسی قوم ہوتی، بِهِمْ قَوْمًا سے مراد لی میرے لیے، بِهِمْ قَوْمًا بمعنی بدلہم قومًا،
بہم سے مراد بہم بدل ہے، با یہاں کس کے لیے آیا؟ بدل کے معنی پر آیا، یعنی اپنی اس قوم کے بدلے میں ایسی قوم ہوتی قومن اذا رکبوا، جب وہ سوار ہوتے تو شن العغارۃ فرسانا و رکبانا، وہ پورے سب کو کیا ہے مسمار کر دیتے، بمعنی اس طرح ہے فرسانا و رکبانا سے مراد گھوڑے اور اونٹوں پر سوار ہوتے ہوئے. تو یہاں بہم بمعنی بدلہم ہے اس کے بدلے میں. واللام للملک، اب یہاں سے لام کے بارے میں فرما رہے یہ لام ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملکیت کو بیان کرنے کے لیے، شو کرنے کے لیے. وشبہ، اور شبہ ملکی کو استعمال کرنے کے اس کے لیے کو بیان کرنے کے لیے. وفی تعدیۃ ایضا، اور یہ کس کے لیے بھی ہے؟ متعدی کو بھی، یعنی تعدیہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی لازم کو متعدی یا یک مفعولی کو دو مفعولی بنانے کے لیے بھی لام بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھو وتعلیل خفیہ، اور تعلیل بھی تعلیل سے مراد علت کو بیان کرنے کے لیے بھی خفیہ اس کی پیروی کیا گیا ہے، یعنی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وزیدہ والظرفیہ تستبن ببا، وزیدہ اور زائد کیا گیا ہے اسلام کو، کس کے لیے زائد بھی کیا گیا ہے؟ زائد سے مراد یہ زائد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لام لام ہے زائدہ بھی استعمال ہوا ہے اس معنی پر بھی. والظرفیہ تستبن ببا، اب اس کے بعد فرماتے با کے ذریعے سے آپ استبن ظاہر کرو آپ ظرفیت، ظرفیت کو. با کس کے لیے استعمال ہوگا؟ وفی، اور فی بھی ظرفیت کے لیے ہوگا. وقد یبینان السبب، اور کبھی یہ دونوں بھی سبب کے معنی کو بیان کرتے ہیں. ہاں وہ اسی لیے تو سمجھنا ہے، کہیں کہیں کیا ہے یہ شعر میں سے کوئی کوئی ماقبل کے ساتھ. ہاں فرما رہے واللام للملک، اور لام ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے. نحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے آج جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ، تو پس اللہ کے لیے سے بھی مانے للہ بھی مانے للملکیت ہے، ملکیت ہے، خداوندی ہے سب. وشبہ، اور کیا ہے صحیح؟ شبہ ملک کے لیے، یعنی وہ الاختصاص، وہ مختص ہونا ہے، وہ بھی اس کے لیے بھی استعمال ہونا ہو. السرج للدابتی، زین دابہ کے لیے، چوپایوں کے لیے ہے نا. وہاں ایک مثال کیا دیا تھا؟ الجل للزین، گھوڑے کے لیے کہا تھا، تو وہ اس کا مالک تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ مختص ہے، مختص ہونے سے بھی لام اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں ہاں یہاں بھی اختصاص کہا ہے، یعنی چوپایوں کے لیے ہے زین، یا یہ چیزیں کیا ہیں. وفی تعدیۃ ایضا، اور یہ تعدیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں القلم للکتابتی، قلم کس کے لیے ہے؟ کتابت کے لیے ہے. یہ للکتابتی میں یہ کتابت کے ساتھ تو وہ اختصاص تو ہے لیکن کتابت کے مالک ملکیت تو نہیں ہے نا، اختصاص ہے. تو القلم مالک کوئی اور ہے، مختص ہونے سے یہ لام اختصاص کے لیے آیا. وفی تعدیۃ ایضا، اور تعدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نیز، یہ لام متعدی بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ تعلیل خفیہ، اور تعلیل کی بھی پیروی کیا گیا ہے، تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نہ ہو جیسے مثال دے رہے فہب لی من لدنک ولیا، بس ہماری شاید مثال یہ فہب لی اس لی پر ہے، یہ حب کو لی نے، یہ لی مفعول اول ہے، ولیا مفعول دوم ہے. تو یہ جو دو مفعولی بنانا یہ لی کی وجہ سے لام نے متعدی کرایا کہتے ہیں، لام کے توسط سے حب متعدی دو مفعولی ہو گیا. وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكَ حِزَّةٌ كَمَا انتفض العصفور بل له القطر. یہاں وَإِنِّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكَ حِزَّةٌ، یہ لِذِكْرَا یہ سبب کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. انتفض العصفور، آپ کے پاس تقض ہے، انتفض ہے، دیکھو وہی ایک ہی بات ہے. انتفض العصفور ہے، چڑیا کو کہتے ہیں عصفور.
وزید علی توبیخی، اور زائد کیا گیا ہے تاکید کے لیے بھی، یعنی زائد بھی ہے اور لیکن تاکید کے لیے، معنی تاکید کا بھی دیتا نہ ہو جیسے مثال دے رہے فلا واللہ لا یلفی لما بی ولا للمائی بہم ابدا دوا، بس یہاں للمائی نہیں ہے، یہ جو لام ہے یہ زائد ہے اور توکید کے لیے استعمال ہوا ہے، زائد استعمال ہوا ہے، ہاں لما نے للمائی یہ والا، وتأتی للتقویتی، اور یہ جو لام ہے کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ تقویت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی اپنے عامل کو قوت دینے کے لیے، عامل کی تقویت بخشنے کے لیے، وَهُوَ مَعْنًا، وہ اگے سے معنن تقویت پہنچاتا ہے بین التعدیت والزیادتی، اور وہ تعدیہ اور زیادہ کے درمیان ایک معنی ہے، ان کے درمیان ایک معنی ہے، دونوں کام دے دیتا ہے، اس لیے اس کا نام تقویت کا ہے۔ نحو ان کنتم للرؤیا تعبرون، پس یہاں فرماتے ان کنتم، اصل میں یہ تھا ان کنتم تعبرون الرؤیا، اصل میں کیا تھا؟ ان کنتم تعبرون الرؤیا تھا، اب یہاں رویا کو مقدم کیا، تعبرون عامل کو مؤخر کیا، تو وہ ضعیف ہوتا ہے، تھوڑا سا ضعیف ہوتا ہے نا۔ بہت سارے ایسے عامل ہے جو معمول مقدم ہوا تو عمل نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ عمل وہ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ ضعیف تو عامل قوی تو ہے، ضعیف تو، لیکن کچھ حد تک جو مابعد کی جس طرح عمل کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ضعیف جو پایا جاتا ہے۔ بس یہاں کیا ہے؟ للرؤیا میں لام جو آیا ہے یہ متعدی بنانے کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ما قبل آنے سے لام نے تقویت کو جو ضعف ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے، قوت بخشنے کے لیے بھی ہے، یہ لام کی وجہ سے یعنی عامل میں ضعف آتا نہیں ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہاں یہ اب مقدم ہو کے پھر بھی عمل کرنے میں لام کی وجہ سے ضعف ختم ہوتا ہے کہتے ہیں، ہو گیا۔ تو یہ تعدیہ اور ضعف دونوں تقویت بخشنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو یہ تقویت عامل کے لیے استعمال ہے۔ فعال لما یرید، یہاں بھی ایسا ہے، فعال، یہ ضراب ان کے وزن پر ہے نا سائن، یہ شیو فعل کا بھی شیو وہ ہے، ایک ہے شیو فعل ضاربون ہے، ایک اس کا بھی شیوہ ہے ضرابون، وہ عمل کرنے میں ویسے کیا ہے؟ ضعیف ہے نا سائن، کیونکہ جب ضعیف ہے تو اس میں فاعل وغیرہ سے شواذ رکھ کے عمل کرتا ہے نا وہ ہے، تو جب ضعیف ہے عمل کرنے میں تو لما یرید، یہ جو لام آیا ہے یہ اس کی ضعف کو تقویت پہنچانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قال فی شرح الکافیہ، کتاب شرح کافیہ میں مصنف نے کہا ہے ولا یفعل ذلک فی فعل متعد الی اثنین، پس ولا یفعل ذلک، پس اس کو بجا نہیں لایا جائے گا، یعنی لام تقویت کو داخل نہیں کیا جائے گا فی فعل متعد الی اثنین، ایسے فعل میں جو متعدی ہوتا ہے دو مفعول کی طرف، اس میں لام تقویت کو داخل نہیں کیا جائے گا، ہو گیا۔ فرما رہے کیوں؟ لعدم امکان زیادتها ففیہا، اس لیے کہ ان دونوں میں لام تقویت کا زیادہ کرنا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے، سنو یہ ایک مفعولی ہے تو وہ لام تقویت استعمال ہوگا ما قبل عامل کے ضعف کو بیان کرنے کی، جہاں دو مفعولی ہے اس کے لیے فرماتے ولا یفعل ذلک، دو مفعولی پر داخل، کیوں؟ اگر کرنا ہو تو دونوں پر کرنا ہوگا، اگر ایک لام کو تقویت کے لیے پہنچا تو کس کو دیں گے؟ وہاں ترجیح بلا مرجح لازم آتا ہے، ایک کو دیں گے تو وہ اس کو ترجیح دینا لازم آتا ہے، وہ درست نہیں ہے، ہو گیا۔ فرما رہے لعدم امکان زیادتها فیہا فیہما، چونکہ دونوں میں زائد کرنا تو ممکن نہیں ہے، دونوں میں زائد کرنا ممکن نہیں، کیوں؟ لأنہ لم یعہد، اس لیے کہ لم یعہد اس طرح عرب میں رسم نہیں بنا ہے، لم یعہد سے مراد عہد نہیں کیا گیا ہے کہ دو پر عامل
لام تقویت کو داخل کرنا یہ عہد نہیں ہو چکا ہے، قانون میں آئین کا حصہ نہیں بنا ہے پہلے سے، دو پر داخل ہونا رسم نہیں ہوا ہے عرب میں لام کا دو مفعول پر داخل ہوتے ہوئے. مثلا علمت لزیدا لقائما، دیٹ از رونگ. پھر فرماتے ولا فی احدہما، اور نہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر داخل ہوتے ہوئے بھی رسم نہیں. کیوں؟ لعدم المرجح، چونکہ ترجیح نہ ہونے کی وجہ سے. چونکہ ایک پر ہم کریں گے تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، ایک کو دے کے دوسرے کو نہیں دیں گے. اس لیے یہاں لام تقویت دو مفعولی پر داخل نہیں ہوتا ہے. کافی شعر کو پورا نہیں کریں؟ کیوں؟ چلیے کہاں جا رہے ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں شور ہو گیا تو پھر یہ